مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی اسپیشلٹی چھوڑ کے اگر دم درود کر رہی ہوتی نا آج میں نے بڑے پیسے کمانے تھے. آئی وی ایف میں پاسبل ہے کہ اگر آپ جنڈر سلیکٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس میں جی آج کل لوگ کراتے ہیں, کہتے ہیں اس میں بڑا پرسنل بایس آ جاتا ہے کہ کتنے ہونے چاہیے. میرے سے پوچھیں گے تو میں تو کہوں گی 10-12 ہونے چاہیے. جیسے جیسے آپ ریلیجن کو پڑھتے ہیں اور آپ سائنس میں میچور ہوتے ہیں, میچورٹی بڑے کم لوگوں کو آتی ہے, وزڈم دانش مندی بڑے کم لوگوں کو آتی ہے, لیکن آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ ریلیجن کے قریب ہوتے جاتے ہیں. کہ آپ کا سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے اور آپ بچے پہ بچے بنائی جا رہے ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, فائنینشیل اسٹرین ہے آپ کو, پھر تو 2 بچے ہی ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا ٹاپک ہے, بہت زیادہ لوگ اور فیمنسٹ لوگ تو میرے ویسے ہی اگینسٹ ہو جائیں گے. میرے تو ماشاءاللہ بچے ہیں, میں سب کو کہتی ہوں 5 بچے پیدا کرو. جب میں نے اس دنیا سے جانا ہے نا تو مجھے کوئی ٹیم آف نواسیاں گرینڈ کڈس چاہیے. ماشاء اللہ قرآن میں کیا ہے, ریلیجن میں کیا ہے, ڈفرنٹ آسپیکٹ ہے. اب جو اخلاقیات کی بات آ جاتی ہے, مورل ویلیوز کی بات آ جاتی ہے, ایک عورت کی چاہت کی بات آ جاتی ہے, تو دیکھیں وہ ایک کلچر کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ ایکسٹرا میرٹل افیئر جو ہے اس کو ڈائجسٹ کر لیتی ہیں لیکن شادی کو ڈائجسٹ نہیں کرتی. باہر جو ہو رہا ہے مرد وہ کرتا رہے لیکن گھر کے اندر عورت نہیں آنی چاہیے. اور وہ جو میل ہارمون ہوتا ہے وہ آپ کو موٹیویشن دیتا ہے, آپ کا مسل میس دیتا ہے, آپ کو ڈیزائر آف لبیڈو جسے کہتے ہیں سیکشول ڈیزائر دیتا ہے. اس میں زیادہ فلکچویشن نہیں ہوتی. 90 سال کا بندہ بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے اگر وہ نارمل, ہیلدی اینڈ فزیکلی فٹ ہے. آدمی ویژول کریچرز ہوتے ہیں, دے آر اسٹیمولیٹڈ بائی دیٹ. عورتیں جو ہوتی ہیں ایموشنل کریچرز ہیں. دیز آر دا فیکٹس جو بدل نہیں سکتے سائنٹیفکلی. عورت اور آدمی ڈفرینٹ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کو یہ کہہ رہی ہوں کہ چھٹی کر لو اور جا کے شادیاں کرنی شروع کر دو. آپ کی ایموشنل بائنڈنگ کتنی ہے آپس میں, آپ کی انٹیمیسی کا لیول صرف وہ ایک خالی بیڈ روم ہی تو نہیں ہوتا نا. آدمی کو ہم کھلا نہیں چھوڑ سکتے. میں بھی ایک بیوی ہوں. پاکستان کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ریفرل سسٹم یا ڈاکٹر ایز اے ٹیم کام نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پیسے یا ہمارا بزنس کوئی اور چھین رہا ہے. اسکن کیئر از مسٹ کہ آپ ہر عورت, بچے, سب کو سکھائیں, مردوں کو بھی. 10 دفعہ مجھے بھی سوچنا پڑے کہ یار میک اپ کر کے آنا چاہیے یا کروانا چاہیے, ورنہ جو ہے نا وہ میری ویڈیو کوئی نہیں سنے گا. میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. مجھے بڑا لوگوں نے کہا جی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یہاں پہ پاکستان کے اندر, 30s میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کی ویڈیو سن کے تو اور رشتے نہیں ہوں گے. میں نے کہا بھائی میں سائنس کی بات کر رہی ہوں. لڑکیوں کو کچھ آج کل بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ کہ ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, نتھنگ رانگ ود اٹ. آج کل یہ گولڈ ڈگر کا ورڈ یوز ہو رہا ہے, جو لڑکیاں 4 دفعہ ادھر بھی 4 لڑکوں سے بات کر رہی ہیں, ادھر بھی 4 لڑکوں سے بات کر رہی ہیں. پیسہ کس کے پاس ہے اور اس کی بیسس پہ انہوں نے ڈیسیجن لینا ہے, تو ان کو آگے سے ملنے والے بھی ایسے ہی ملتے ہیں, جیسا منہ ویسی چپیٹ. جب آپ یہ سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے نہ پیسے میں سکون ہے, نہ آپ کے فن میں, نہ پارٹی میں, نہ لوگوں میں. آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ اننیسیسری چیزیں ہیں, غیر ضروری چیزیں آپ کی زندگی میں. پاکستان کے لوگ ہیں نا, یہاں پہ 2 نمبری اور چونا لگانا اتنا کامن ہے کہ ان کو ٹرسٹ کرنے پہ بھی بالکل مشکل ہوتی ہے. بندوں کے لیے بہت زیادہ یہاں پہ ہارمونز ہیں. تھوڑا سا ٹیسٹوسٹرون کم ہوا, کشتا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, وہ لے لو, اس حکیموں کے پاس چلے جاؤ. دیواروں پہ لکھا ہوا ہے ہر قسم کی دوائیاں مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے مینوپاز ہو جاتا ہے. زندگی میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں, نو بلیم گیم. میں نے لائف کوچنگ سٹارٹ کی کیونکہ مجھے اس چیز کا بھی احساس ہوا, جب آپ پیشنٹ دیکھتے ہو نا, قسم سے پیشنٹ کے آدھے سے زیادہ مسئلے نفسیاتی ہوتے ہیں. لیکن اگر عورتیں بیمار ہوں گی, قسم سے آپ کا بندہ خوش نہیں رہ سکتا. 40s کے بعد جا کے اس نے آپ کی زندگی حرام کر دینی ہے اگر آپ نے اپنی عورت کو ٹائم نہ دیا اور اس کی جو فزیکل اور ایموشنل النس چل رہی ہے اس کو ٹائم نہ دیا. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کی پوڈ کاسٹ اگین بہت مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں آبسٹیشین گائنیکولوجسٹ ہیں, سرٹیفائڈ لائف کوچ ہیں, اسکن کیئر اسپیشلسٹ ہیں اور فیمیل ہارمون اسپیشلسٹ ہیں. اس کے علاوہ میری ان سے بہت سی باتیں ہوں گی کیونکہ گائنیکولوجسٹ ہیں, امریکہ میں پریکٹس کرتی ہیں. پہلے بھی ہماری پوڈ کاسٹ میں آئیں تو ہم نے بڑی انفارمیٹو باتیں کی, لوگوں نے بہت پسند کی اور لوگوں نے کہا جی ہمارے بہت سے سوال ہیں دوبارہ کیے جائیں. آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں ڈاکٹر شبانہ مفتی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, لاسٹ ٹائم شاید ہم نے پتہ نہیں یہ بات کی تھی کہ نہیں کی تھی, آپ کے نام کے ساتھ جو مفتی ہے تو لوگ تو بہت سے آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ کوئی دم درود, کوئی اس طرح کی چیزیں. ایبسلیوٹلی میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہم آپ کے پاس آئے اس لیے ہیں کہ آپ بچے پیدا کرو گی تو بیٹا ہو جائے گا, آپ مفتی ہیں, دعا کیجیے, دم درود کیجیے. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی اسپیشلٹی چھوڑ کے اگر دم درود کر رہی ہوتی نا آج میں نے بڑے پیسے کمانے تھے. نہیں واقعی
پاکستان میں اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ 3-4 یا 5,000 روپے چارج کریں لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن اگر آپ بابے ہیں آپ کوئی پھونک مارتے ہیں تو لوگ آپ کو 50,000 بھی دیں گے, اور انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی دیں گے, پھونکوں کے پیسے دے دیتے ہیں. اچھا پتہ ہے کیا واقعی کبھی کبھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ نہیں ہوں, لیکن وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں, اور آپ بس جو ہے نا, اچھا وہ شاید اعتقاد ہوتا ہے یا وہ ایک پلیسیبو افیکٹ ہوتا ہے سائنٹیفکلی, کہ آپ کچھ سوچ کر آتے ہیں, امید لے کر آتے ہیں کہ ہم 4 ڈاکٹروں سے ہو کر آ گئے, ایون IVF کرا کے آ گئے ہیں, تو بچہ نہیں پیدا ہو رہا. تو پہلے تو مجھے بڑی وہ تھوڑی سی بندہ اریٹیٹ بھی ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے یار میں سمجھا رہی ہوں کہ میں اس چیز کی ڈاکٹر نہیں, میری اسپیشلائزیشن یہ ہے, میں کوئی بڑھ چڑھ کے بات نہیں کرتی. جو میرا ابھی آپ نے اسکن کیئر اسپیشلسٹ کہا تھا, میں اس کے بارے میں بھی کلیئر کروں گی کہ میں کیا کرتی ہوں, اسپیشلسٹ نہیں ہوں میں اس کے بارے میں بات کروں گی. لیکن آپ گائیڈ کرتی رہتی ہوں اس حوالے سے. میں گائیڈ کرتی اچھا ہوں. میں اس پہ بھی اچھا لیکن پتہ ہے کہ پھر وہ جب لوگ آتے ہیں نا, تو وہ آ کے جب مجھے کہتے ہیں کہ اب میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے, اب میں نے تنگ آ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انشاءاللہ اللہ میاں کرم کرے گا. بلیو می ناٹ, حافظ صاحب سال کے اندر پریگننٹ ہو کے آ جاتے ہیں, تو میرا کاروبار اور چل پڑتا ہے. واہ جی واہ, کیا بات ہے. اچھا اس میں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو بات کے لوگ کہتے ہیں جی آپ دعا کریں گے بیٹا ہوگا, مجھے یہ بتا دیں کہ میڈیکلی ایسی کوئی چیز ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے, بلکہ میں نے پڑھا بھی ہے, لاہور میں بھی ایک ہاسپٹل میں لکھا تھا کہ لڑکا یا لڑکی آپ کی مرضی, تو میڈیکلی اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ IVF کے لیے جا رہے ہیں, جینڈر سلیکشن کے لیے جا رہے ہیں, ٹوٹلی الگ سے اسپیشلائزیشن ہے. فرٹیلیٹی جسے ریپروڈکٹیو انڈوکرینالوجی فرٹیلیٹی کہتے ہیں, تو پھر تو آپ جینڈر سلیکٹ کر رہے ہیں, اٹس another ایڈوانسمنٹ ان سائنس. لیکن باقی چیز ہاں اگر IVF, لیکن اگر جو نیچرلی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو ہے اب نیچرلی ہو رہا ہے تو آپ کچھ, وہ پھر صرف دم درودی ہے. پھر وہ میں مفتی صاحبہ ہوں, آپ آئیں میں دم درود کروں گی, آپ کا اللہ میاں جو دے صحت کے ساتھ دے. لیکن IVF میں پاسبل ہے کہ اگر آپ جینڈر سلیکٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس میں. جی آج کل لوگ کراتے ہیں. اگر یہاں تک آپ نے, کچھ لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی اللہ کی مرضی ہے, جتنے اللہ نے دیے اتنے ہی کرنا ہے, وہ ایک الگ سوچ ہے. لیکن جو لوگ ایک سٹیپ تک چلے گئے ہیں کہ اب آپ نے ہیلپ لینی ہے سائنس کی, تو اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پھر اس کے بارے میں اور نیرو ڈاؤن کر لو کہ اگر آپ کی 3 بیٹی ہیں تو بیٹا, یا 3 بیٹے ہیں تو 1 بیٹی. پیپل ڈو دیٹ. ابھی آپ نے بچوں کی بات کی, مجھے یہ بتائیے کہ گیپ جو ہے وہ میڈیکلی کتنا ہونا چاہیے اور آئیڈیلی کتنے بچے ہونے چاہیے؟ پتہ ہے اس میں بڑا پرسنل بایس آ جاتا ہے کہ کتنے ہونے چاہیے. میرے سے پوچھیں گے تو میں تو کہوں گی 10-12 ہونے چاہیے, لیکن وہ دیکھیں میڈیکلی وہ میرا ایک پرسنل رائے ہے, وہ اس میں میڈیکلی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی رائے کو پاکستان میں بہت پسند کیا جائے گا. میں ایک بائی نیچر بڑی کنزرویٹو قسم کی خاتون ہوں, تو میرا براٹ اپ بھی تھوڑا وہ ہے. تو لوگ کبھی کبھی دا وے یو ڈریس اپ, دا وے یو پریکٹس ان میڈیسن, اور پھر آج کل یہ جو عورت اور مرد کا بہت زیادہ برابری کے بعد, برابر ٹھیک ہے, رائٹس ٹھیک ہیں, لیکن جو آپس میں جنگ چھڑ گئی ہے, تو اس میں میرے بڑے اسٹرانگ اوپینینز ہیں جو کہ میں لے کے چلتی ہوں, کیونکہ میرے دل میں جو عورت کی ترقی ہے وہ مرد کے ساتھ ہوتی ہے, مرد کے بغیر نہیں ہوتی. تو اس میں مجھے کافی بیک لیش ہوتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ دیکھیں 2 سال تو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ دودھ پلانا چاہیے, تو وہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا جیسے جیسے آپ میچور اینڈ وائز ہوتے ہیں نا, سمجھنے کی بات ہے یہ. کچھ لوگوں نے تو ساری عمر نہیں سمجھنا, ٹھیک ہے, لیکن جو سمجھ جاتے ہیں, ہمارا جو مذہب ہے نا وہ بہت سائنس سے ریلیٹ کرتا ہے. ایکچولی ساری سائنٹیفک باتیں اس وقت پہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے مسواک کیوں کرنی ہے, اس وقت آپ کو نہیں پتا کہ شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی ہے, اس وقت نہیں پتا آپ کو کہ ہر چیز کے اندر ڈیٹیل کیا ہے, لیکن خدا کو تو سب پتا تھا نا. تو جیسے جیسے آپ ریلیجن کو پڑھتے ہیں اور آپ سائنس میں میچور ہوتے ہیں, میچورٹی بڑے کم لوگوں کو آتی ہے, وزڈم دانش مندی بڑے کم لوگوں کو آتی ہے, لیکن آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ ریلیجن کے قریب ہوتے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو بعد کی عمر میں جا کے سمجھنا آنی شروع ہو جاتی ہے کہ جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے اس کے پیچھے سائنس تو یہ تھی, تو آپ کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے. 2 سال تو کہا جی کہ بچے کو دودھ پلاؤ, تو انہوں نے تو ویسے ہی بریک دے دی, سائنٹیفکلی نہیں دی لیکن ریلیجن میں دے دی, تو آپ کا جو ہے انرجی لیول بحال ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ جب بچے بنانا چاہتے ہیں 2 سال کے گیپ کے بعد ضرور بنائیں. اب سی سیکشن ہو گئے تو میں یوزلی کہتی ہوں سی سیکشن کے بعد ذرا زیادہ گیپ دے دو, کیونکہ ہیلنگ انسائڈ, کیونکہ اگر آپ نے دوبارہ ٹرائی کرنی ہے ویجنل ڈلیوری کی, ویجنل ڈلیوری میں تو 2 سال کا بھی ٹھیک ہے, جب عورت تندرست ہو جائے, تگڑی ہو جائے, سپلیمنٹ ہو جائیں, گھر کا ماحول کیسا ہے, کوئی ہیلپ ہے, سپورٹ ہے. یہ دنیاوی باتیں کہ آپ کا سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے اور آپ بچے پہ بچے بنائی جا رہے ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, فائنینشیل اسٹرین ہے آپ کو, پھر تو 2 بچے ہی ٹھیک ہیں.
جتنا آپ نے پالنا ہے ان کو کالج بھی تو بھیجنا ہے, بنا کے آپ نے چھوڑ تو نہیں دینے نا بچے, ان کو آپ نے ایک اچھا ہیومن بینگ بنانا ہے. اگر آپ کے پاس فائنینشیل, اب یہ ہیں ساری دنیاوی باتیں, پرسنل اوپینین آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے. پرسنلی میں جو سوچتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت, اور یہ ایک بڑا ٹاپک ہے, بہت زیادہ لوگ اور فیمنسٹ لوگ تو میرے ویسے ہی اگینسٹ ہو جائیں گے, جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں نا, آپ کی سب سے بڑی طاقت پیسہ نہیں ہے, سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ بیڈ پہ بیٹھے ہوں, آپ کے نواسے نواسیاں, آپ کے پوتے پڑپوتیاں, آپ کے پیار کرنے والے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں, اور آپ اس خوشی میں کہ یو آر سراؤنڈیڈ بائی یور لوڈ ونس, آپ تب یہ دنیا چھوڑ کے جائیں. اللہ آپ سے راضی ہے, آپ کے پیار کرنے والے آپ کے آس پاس ہونے چاہیے, اور جتنے بھی پیار کرنے والے ہوں وہ آپ کا خون ہوتا ہے. آپ کے جتنا ایک بچہ ہوگا آگے سے 2-3 اس کے ہوں گے. تو میرے تو ماشاء اللہ بچے ہیں, میں سب کو کہتی ہوں 5-5 بچے پیدا کرو. جب میں نے اس دنیا سے جانا ہے نا, تو مجھے کوئی ٹیم آف نواسے نواسیاں گرینڈ کڈس چاہیے. یہ میری سوچ ہے پرسنل, بیکاز دیٹس ہاؤ آئی پروسیس مائی لائف, کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری سکسیس ہوگی. جب میں نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کی تھی نا, تو میرے مائنڈ میں کچھ کوشچنس تھے, ان میں سے میں نے ابھی تک آپ سے ایک بھی نہیں کیا, کیونکہ جو بات ہوتی ہے اس میں سے اگلا نکل آتا ہے, تو میں کہتا ہوں چلے ابھی یہ کر لیں, وہ جو ذہن میں ہے وہ میں بعد میں کر لوں گا. آپ نے بات کی جی ملٹیپل شادیوں کی اجازت ہے, وہ تو میں چاہوں گا اس ٹاپک پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہونی چاہیے لوگوں کو, مردوں کو ملٹیپل میرجز رکھنی چاہیے؟ دیکھیں اس میں 2 ایسپیکٹس آ جاتے ہیں, اور یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. کچھ لوگوں کے تو گوڈے گٹوں میں جا کے لگ جاتا ہے, وہ آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا سائنس بیہائنڈ اٹ. ایک سائنٹیفک ایسپیکٹ ہے, ایک ریلیجیس ایسپیکٹ ہے, ایک دنیاوی ایسپیکٹ ہے. دنیاوی اسپیکٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہونا ہے آپ کے ریلیجن سے اور اس سے, کیونکہ ہر بندہ اس طرح سے پریکٹس نہیں کرتا, ہر بندے کے بیٹلز اپنے, ہر بندے کی سچویشن الگ سے ہے. دنیاوی بات کریں گے تو میں اسکالر تو نہیں ہوں, نام میرا مفتی ہے, لیکن وہ پھر آپ اسکالر سے بات کریں گے, اور وہ اس کے بارے میں 2 رائے نہیں ہوگی, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ماشاء اللہ قرآن میں کیا ہے, ریلیجن میں کیا ہے, ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے. اب جو اخلاقیات کی بات آ جاتی ہے, مورل ویلیوز کی بات آ جاتی ہے, ایک عورت کی چاہت کی بات آ جاتی ہے, تو دیکھیں وہ ایک کلچر کی بات ہوتی ہے. اب سعودی عرب کے اندر لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کی عورتوں کا براٹ اپ ایسا ہے, وہاں پہ نارملائز ہے ہر چیز اس طرح کی, تو ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. انہوں نے دادی کو بھی دیکھا کہ 4 دادیاں تھیں, نانے بھی 4 نانیاں تھیں, ان کو میٹر نہیں کرتا, ان کا براٹ اپ ایسا ہے. اب پاکستان کے اندر جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک عورت کے لیے ان ایکسیپٹیبل بھی ہے, اور عورت کے لیے اس کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور اس کو یہ آ جاتا ہے جی کہ اگر تم نے ایسے کرنا ہے تو میرا اسٹیٹس, میری پوزیشن, اور جو ہوتا ہے جی انصاف برقرار رکھ سکو گے کہ نہیں, کر بھی سکو گے اگر بہت فائنینشلی آپ بہت زیادہ کیسے اسٹرانگ ہیں, ایون دین عورت ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو یہ ایک اس کی پرسنل بیٹل ہے, یہ ہماری سوسائٹی اور کلچر کی. عورت کیس بائی کیس ہوگا, کسی کے بچے نہیں ہو رہے, وہ کس طرح سے اس چیز کو الاؤ کرتی ہے. اگر یہاں پہ ایکسٹرا میرٹل افیئر جو ہے اس کو ڈائجسٹ کر لیتی ہیں, لیکن شادی کو ڈائجسٹ نہیں کرتی. باہر جو ہو رہا ہے مرد وہ کرتا رہے, لیکن گھر کے اندر عورت نہیں آنی چاہیے. یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی بیٹل ہے, یہ ایک بہت ڈفرینس آف اوپینین آ جائے گا کہ آپ کا براٹ اپ کیا, آپ کی ویلیوز کیا ہیں, آپ کس حد تک میٹر آف کنوینئنس ہوتا ہے ہر چیز, کہ میں یہ کنوینئنٹ ہے تو اس چیز کو کہہ دوں گی کہ ایکسیپٹیبل ہے, اور میرے لیے کنوینئنٹ نہیں ہے تو وہاں پہ میں ریلیجن کو اوپر نیچے کر لوں گی. نہیں, ریلیجن کا تو ایک بالکل ایک الگ ہے نا چیز, اس میں یا اجازت ہے اپنی سوچ کو اوپر. سائنٹیفک اب میں تیسری طرف آنے لگی تھی سائنٹیفکلی, کیونکہ میں ہارمون آپٹیمائزیشن اور میں ہارمون اسپیشلسٹ ہوں فیمیل ریپروڈکٹیو. عورتوں کو یہ سمجھنے میں پھر اگین بڑی مشکل ہوتی ہے, لیکن میں سائنٹیفکلی یہی سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں آدمی جو ہے وہ ایک مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اسپرمس کی. اس میں جب آدمی ہر مہینے بناتا ہے ایک اسپرم, اس کی لائف اسپین میں جو ہوتا ہے 650 بلین بی سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. وہ عورت کی طرح ایک ذخیرہ لے کے نہیں پیدا ہوا. عورت جو ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتی ہے تو آپ کے 1 to 2 ملین ایگز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو وہ پیک پہ ہوتی ہے, آپ کی کوالٹی آف لائف ہیلدی ہوتی ہے 20s میں, جب وہ ہوتی ہے 30s میں جا کے تھوڑا ذخیرہ کم ہو جاتا ہے. مینوپاز کیا ہوتا ہے بائی ڈیفینیشن, جب عورت کے پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں 1 سال کے لیے, اس کی ایوریج ایج ہوتی ہے 51. پہلے بھی ہو سکتا ہے 45 میں بھی ہو سکتا ہے 55 میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کی جینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن جب یہ تمام ہارمونل چینجز عورتوں میں آ رہی ہوتی ہیں, آدمی کا جو گراف ہوتا ہے نا, اٹ از رن بائی ٹیسٹوسٹیرون, اور وہ جو میل ہارمون ہوتا ہے وہ آپ کو موٹیویشن دیتا ہے, آپ کا مسل میس دیتا ہے, آپ کو ڈیزائر آف لبیڈو جسے کہتے ہیں سیکشول ڈیزائر دیتا ہے. اس میں زیادہ فلکچویشن نہیں ہوتی, اگر ہو تو وہ گراف سے نیچے جاتا ہے. تو ایک مینوپاز نہیں کنسیڈر ہوتا آدمیوں کا, بلکہ کنسیڈر ہوتا ہے لو ٹیسٹوسٹیرون, اینڈروپاز جسے کہہ دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں. وہ جا کے میڈیسن لے لیتے ہیں, ورنہ 90 سال کا بندہ بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے اگر وہ نارمل ہیلدی اینڈ فزیکلی فٹ ہے.
جو عورت ہوتی ہے مینوپاز کے بعد اس کے ہارمونس ختم ہو جاتے ہیں. نہ صرف وہ ہارمونس ختم ہوتے ہیں بلکہ جو عورت کے اندر بھی میل ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے اس کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے, ٹوٹلی کم نہیں ہوتی, تھوڑی کم ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر ایڈرینل گلینڈ بھی ٹیسٹوسٹیرون پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کی سیکشل ڈیزائر اس طرح کم ہوتی ہے, ان کی اوور آل مینوپاز کی وجہ سے یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں درد ہوتا ہے, ہمارا ڈرائی ہو گیا, ہماری اسکن خراب ہو گئی, ہمارے بال خراب ہو گئے ہیں, ہماری اوور آل ہیلتھ خراب ہوتی ہے. تمام ہارمونس کے جب سمٹم آ رہے ہوتے ہیں تو ایک سمٹم جو ہوتا ہے ان کا سیکشل ڈسفنکشن بھی ہو رہا ہوتا ہے. عورت کو ان چیزوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. عورت کی تخلیق اللہ میاں نے ڈفرینٹ بنائی ہے. آدمی ویژول کریچرز ہوتے ہیں, دے آر اسٹیمولیٹڈ بائی دیٹ. عورتیں جو ہوتی ہیں اموشنل کریچرز ہیں. اگر وہ کسی سے محبت کرتی ہیں تو ان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ساری عمر انہی فیلنگز کو لوئل رہتی ہیں. جس دن آپ کی فیلنگز ختم ہوتی ہیں, آپ کی لوئلٹی آپ کی فیلنگ چینج کر دیتی ہے. اب اگر پہلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لوئل تھی, اس کی فیلنگز وہاں پہ تھیں, بعد میں اگر وہ کوئی اور پسند آ گیا, ہسبینڈ سے کھٹ پٹ ہوگی یا طلاق ہوگی, کسی اور سے محبت ہوگی, تو اس کی فیلنگز کی وجہ ہوتا ہے, وہ ایموشنلی باؤنڈ ہوتی ہے. تو ایسے میں ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ تو وہاں پہ ہیں, لیکن ایموشنلی جو عورت ہوتی ہے نا وہ بہت اوپر نیچے ہوتی ہے. اب اگر وہ بالکل اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور وہ وارہ نہیں کھاتی کہ بھی کسی اور سے شادی کر لے, تو وہ تو عورت کا پرسنل ڈیسیژن ہے. آدمی جو ہیں, اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ٹیسٹوسٹیرون اور وہ میں یہ کہنا شروع کر دوں جی کہ ان کی تو ایسی ڈیزائر ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. پوڈ کاسٹ کے اندر سارے آدمی کہیں گے ہمیں تو چھٹی مل گئی بیکاز وی آر بورن لائک دیٹ. لیکن آپ نے اس بات میں بات تو کر دی پوری. نو, لیکن میرا مطلب ہے دیز آر دا فیکٹس جو بدل نہیں سکتے سائنٹیفکلی. عورت اور آدمی ڈفرینٹ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کو یہ کہہ رہی ہوں کہ چھٹی کر لو اور جا کے شادیاں کرنی شروع کر دو. اپنا کلچر کیس بائی کیس ہارمونس کو بلیم کر کے, اور کہ بھئی یہ چیزیں صرف جو ہیں آدمیوں کو کھلی اجازت دے دو کیونکہ ہمارے پاس تو ہارمونس ہیں, دیٹس رانگ. اچھا, ویسے اس میں ایک ہے, پاکستان میں آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا, مفتی طارق مسعود صاحب, وہ ملٹیپل میرجز کا کہتے ہیں اور اس حوالے سے کافی اسکالر ہے نا دینی, وہ کہہ سکتے ہیں. میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. دینی حوالے سے لوگ وہاں سے انسپریشن لیں گے, سائنسی حوالے سے آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, تو اب لوگوں کے پاس دو چیزیں آ گئی, ڈاکٹر بھی آگے, مفتی بھی آگے. میں سائنٹیفکلی یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ ملٹیپل میرجز جا کے کرنا شروع کر دو. اخلاقیات, فائنینشیل اسٹیٹس, آپ نے جو ہارمونس والی ریزن دے دی ہے نا, اس پہ خیر لوگوں کا اپنا اوپینین ہے جو بھی. اچھا, پھر دیکھیں نا آپ کی پرسنل اٹیچمنٹ کتنی ہے, آپ کی ایموشنل بائنڈنگ کتنی ہے آپس میں, آپ کی انٹیمیسی کا لیول صرف وہ ایک خالی بیڈ روم ہی تو نہیں ہوتا نا. آپ کی جو پوری سوسائٹی, آپ کے گھر کا اسٹرکچر, آپ کے بچوں کا اسٹرکچر, دیر آر سو مینی تھنگز انوالوڈ کہ آدمی کو ہم کھلا نہیں چھوڑ سکتے. میں بھی ایک بیوی ہوں. اینڈ پہ آپ نے جو ہے نا وہ اصل میں پیغام دیا اپنے گھر پہ. جی, میرا ڈائریکٹ میسج ادھر جا رہا تھا. دنیا جو مرضی کرے, سائنس جو مرضی کہے, تم سدھرے رہو. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا ذرا اسکن پہ آتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے ینگ جنریشن کو اسکن کیئر, بلکہ ینگ کی آپ تو بچوں کو بھی اور بوڑھوں کو بھی ہوتا ہے اپنے اسکن کا. اسکن کیئر کتنی امپورٹنٹ ہے, کیوں امپورٹنٹ ہے, اور کیا سولوشن؟ اچھا دیکھیں, میں جب سوشل میڈیا پہ آئی تھی نا, نئی مجھے نہیں پتا تھا سوشل میڈیا کا. سمپل ویمن, میں ایک ایجوکیشن دیتی ہوں, اویئرنیس دیتی ہوں, باتیں کرتی ہوں. میں سائنس کی باتیں کرتی ہوں کہ یہ والے انگریڈینٹ اگر آپ یوز کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. اس طرح ہی میں اپنے آفس میں دیکھتی ہوں ملازمہ کے پیشنٹ, کیونکہ پریگننٹ ہوتی ہیں, ملازمہ ہو جاتا ہے, اسٹریچ مارک ہو جاتے ہیں, ان کی اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. مینوپاز کے بعد عورتیں یا اس سے پہلے بھی 40s میں میرے پاس آتی ہیں کہ جی ہماری اسکن سیگی ہو رہی ہے, رنکلز ہو رہے ہیں, تو میں ان کو ٹوٹل اسکن کیئر بتاتی ہوں. تو جب میں نے سوشل میڈیا بنانا شروع کیا تو میں بتاتی تھی کہ میں اسکن کیئر بتا رہی ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ کہ میں لوگوں کو یہ بتاتی تھی کہ بھائی اگر اسکن کیئر اوور دا کاؤنٹر خریدنی ہے, جو آپ کو بغیر پرسکرپشن کے, ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر ملتی ہے, اس کے صرف آپ نے انگریڈینٹ چیک کرنے ہیں, اس کے اندر کیا کیا چیز پریزنٹ ہے. اس کے اندر نائسنامائڈ ہے, وائٹامن سی ہے, ریٹنالز ہیں, اس کی اتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے, ایزیلک ایسڈ ہے. تو میں نے یہ نوٹ کرا کہ پاکستان کے اندر بجائے اس کے کہ لوگ خوش ہوں اس بارے میں, کچھ ڈاکٹرز اس چیز کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اب میں وہاں پہ پتہ کیا کرتی ہوں, جب میرے پاس کوئی اسکن ڈیزیز کا پیشنٹ آتا ہے, بڑی ہیوی ڈیزیز, ایگزیما, ڈرماٹائٹس, ویٹیلائگو, ہم وہاں پہ ڈرماٹولوجسٹ کو ریفر کر دیتے ہیں.
اور اس طرح جو ڈرماٹولوجسٹ ہوتے ہیں وہ میرے پاس ریفر کر دیتے ہیں اگر ایکنی ہو رہے ہوں PCOS کی وجہ سے. تو ہم ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ اویئرنیس پھیل رہی ہے اور میرے ڈرماٹولوجسٹ جنہوں کے ساتھ میں کام کرتی ہوں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کو ریفرل مل جاتا ہے. پاکستان کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ریفرل سسٹم یا ڈاکٹر ایز اے ٹیم کام نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پیسے یا ہمارا بزنس کوئی اور چھین رہا ہے. اینڈ آئی واز ویری شاکڈ کہ کچھ ڈاکٹرز یہاں پہ یا کوئی ایسے ہی ڈرماٹولوجسٹ اوکے آپ تو اسکن کیئر اسپیشلسٹ. میں نے بھائی آپ کو کب کیا میں ڈرماٹولوجسٹ ہوں, میں تو آپ کی ہیلپ کر رہی ہوں, لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہوں کہ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اوور دا کاؤنٹر بیڈ چیزیں ہیں, اسٹیرائڈ ہوگا, ہائیڈروکینون ہو گیا, وہ ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر مت استعمال کرو, آپ کو نقصان ہوگا. اور جو چیزیں استعمال کرنے والی ہیں سن اسکرین کے لیے آپ کو جا کے 5,000 یا 3,000 ڈاکٹر کے پاس کیوں خرچ کرنا ہے. وہ آپ کو میں ایجوکیشن دے رہی ہوں اور آپ آج کل یوٹیوب کسی بھی انفلوئنسر سے سیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں, بجائے اس کے کہ کسی انفلوئنسر سے جس کے پاس کریڈینشیلز نہیں ہے, ڈگریز نہیں ہے, میڈیکل سائنس نہیں ہے, ایویڈنس بیس کے اوپر بات نہیں کر رہا. آپ کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر سے سیکھ لو ایجوکیشنل ویڈیو کے ذریعے. تو وہاں پہ میں اسکن کیئر بتاتی ہوں کہ منرل سن اسکرین یوز کریں کیونکہ وہ فوٹو ایجنگ کرتا ہے. آپ تو امریکن جو ڈرماٹولوجی ایسوسی ایشن کی گائیڈ لائنس دیکھیں تو بچپن سے ہی شروع کر دینی چاہیے. آپ اپنے بچوں کو ضرور باہر بھیجیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ان کو یہ بھی بتائیں کہ سن لائٹ کی ایکسپوجر اچھا ہے, وائٹامن D3 پیدا ہوگا, لیکن ایٹ فوٹو ایجنگ بھی ہو جائے گی. جتنا آپ کا ایکسپوجر ہوگا رنکلز ہوں گے, اتنے آپ کے ڈارک اسپاٹس پڑیں گے, آپ کی جو ہے اسکن لٹکنا شروع ہو جائے گی. تو اسکن کیئر از مسٹ کہ آپ ہر عورت, بچے, سب کو سکھائیں, مردوں کو بھی, کہ آپ نے سن اسکرین لگانی ہے, منرل سن اسکرین لگانی ہے, براڈ اسپیکٹرم ہو, SPF 50 یا ابو ہو یا 30 سے ابو بھی چلے گی. اس کے ساتھ فیشیل کلینزر یوز کریں. اینٹائی ایجنگ جو ہوتا ہے ریٹنول جسے کہتے ہیں, ٹریٹنائن وغیرہ ایج 25 کے بعد وہ ایڈ کر دیں اپنی اسکن کیئر میں. وہ کریں گے تو رنکلز نہیں ہوں گے, کولیجن انڈیوس ہوگا. یہ جو آپ جا کے اسپا میں اتنے پیسے لگا رہے ہیں نا, اسکن کیئر اچھی ہوگی تو آپ کے وہاں کے چکر کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ویسے پاکستانی پیپل جو مجھے پتہ چلا ہے سوشل میڈیا پہ آ کے, میں اسپریڈ کرتی ہوں اویئرنیس, ایجوکیشن اینڈ سائنس, بٹ دے آر obsessed with looks. اچھا مجھے شروع میں سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں کوئی ایکٹریس نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے تیار ہو کے آپ کو باقاعدہ طور پہ میں دکھا رہی ہوں کہ میں کیا چیز ہوں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے جب ہم امریکہ میں بات کرتے ہیں دے ٹاک ٹو یو اباؤٹ سائنس. اگر میں کوئی سائنس کی بات کر رہی ہوں تو کویسچن بھی سائنٹیفک آئے گا, اس کے بعد وہ آپ کے کریڈینشیلس چیک کریں گے, آپ سے وہ بات کریں گے آپ کے لیول پہ آ کے کہ ڈاکٹر نے یہ بات کی ہے, بایو آئیڈینٹیکل کی بات کی ہے, وٹ ڈز اٹ مین, اس کے پیچھے سائنس کیا ہے, اس کے پاس ریسرچ کیا ہے. یہاں پہ آپ ویڈیو لگائیں یا ان کو سمجھائیں تو وہ بجائے اس کے کہ جو میں بول رہی ہوں ایجوکیشنل ویڈیو یا جو میں سمجھانے کی اور اویئرنیس کی کوشش کر رہی ہوں, اس کو چھوڑ کے آپ نے فلر کروائے. بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یہاں پہ تو پیسے کمانے اور اس کے بعد پیشنٹس کو دیکھنے اور فیملی کو دیکھنے اور ٹریولنگ اور اویئرنیس کے بعد. بٹ آپ کا اسکرین کا ایک لک ہوتا ہے نا, تو لوگ آپ کو کوشچن کرتے ہیں اینڈ دے آر ایبسلیٹلی obsessed. کارڈیشین کو کریں یا ایکٹریسز کو کریں, ایک سینس بنتی ہے آپ کی. لیکن جو ٹیچرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں, انہیں کو جو ہے آپ وہ اسٹرے کر رہے ہیں اور اپنے ڈائریکشن سے ہٹا رہے ہیں کہ 10 دفعہ مجھے بھی سوچنا پڑے کہ یار میک اپ کر کے آنا چاہیے یا کروانا چاہیے, ورنہ جو ہے نا وہ میری ویڈیو کوئی نہیں سنے گا. حالانکہ آپ کو ٹاپک کو دیکھنا ہے, آپ کو اس کی سائنٹیفک ریزن دیکھنی ہے, اگر آپ کو مل رہی ہے تو آپ اس کو سنیں بالکل. اچھا پریگنینسی کے حوالے سے آئیڈیل ایج کون سی ہے جی, اور کنٹریز کے حساب سے, مطلب یہ بھی ہوتا ہے افیکٹ ہوتا ہے پاکستان میں آپ کیا سمجھتی ہیں, اور باہر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, اگر آپ یعنی کہ امریکہ جیسے ملک میں رہ رہے ہیں, کینیڈا میں, UK میں, تو وہاں پہ کس ایج پہ جا کے پرابلم شروع ہوتی ہیں اور پاکستان میں کس ایج میں پرابلم شروع ہوتی ہیں؟ سائنس کا کنٹری سے اور جغرافی سے کوئی تعلق نہیں. اوکے ٹھیک ہے, آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ کرونک النسز زیادہ ہوں, ایکسرسائز کی ریٹ کم یا ایکسرسائز زیادہ, تو وہاں پہ ہارٹ ڈیزیز کم ہے, ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہے بیکاز آف دا ہیبٹس آف پیپل, کہ اب کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہا یا موربڈلی اوبیز ہے, وہاں پہ جنک فوڈ بہت ہے, تو USA کے اندر اوبیسٹی بہت ہے. وہ آپ کے کرتوت ہیں جو کہ آپ یو آر پیئنگ دا پرائز فار دیٹ, آپ کا لائف اسٹائل ہے. لیکن اگر آپ ہارمونس چیک کریں تو پوری دنیا کے اندر جو عورتیں ہیں 100% جو پیدا ہوئی ہیں, انہوں نے پیوبرٹی سٹارٹ ہوتی ہے 11-12 سال کی عمر میں, آج کل زیادہ جلدی ہو جاتی ہے. پیوبرٹی جب آپ کی ماہواری سٹارٹ ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں نے اب آپ کو جو ہے ایک صلاحیت دے دی ہے کہ بعد میں جب آپ ایک اڈلٹ ہو جائیں گے 16-17 سال کے بعد آپ شادی کریں گے, آپ کے پیریڈ ریگولر ہیں, تو آپ کے ایگز کا ذخیرہ اچھا ہے. 20s میں آپ کی پیک یوتھ ہوتی ہے, فرٹیلیٹی ہوتی ہے 24-25 میں, دیٹس دا بیسٹ ایج. میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, مجھے بڑا لوگوں نے کہا جی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یہاں پہ پاکستان کے اندر, 30s میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کی ویڈیو سن کے تو اور رشتے نہیں ہوں گے. میں نے کہا بھائی میں سائنس کی بات کر
کر رہی ہوں. میں یہاں پہ میں کیا کروں, میں سوشل میڈیا پہ سوشل یا اخلاقیات اور اگر 30s میں ہو رہی ہیں تو نہ تو آپ کا مذہب کہتے ہیں 30 تک ویٹ کرو, نہ سائنس کہتی ہے سوشل ایشوز کی تو نہیں میں بات کر رہی نا کہ میں یہ جھنڈا اٹھا کے میرا جسم میری مرضی, یا میں فیمنسٹ, یا میں سائنس کی بات کر رہی ہوں کہ ایک ہارمونس ہوتے ہیں جو کہ انڈے کی کوالٹی کوانٹٹی ایج کے ساتھ کم ہو جاتی ہے. 35 تک کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا, 35 کے بعد جو ڈاؤن سنڈروم کا رسک بھی ہائی ہو جاتا ہے, آپ کی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی تھوڑا سا فرٹیلیٹی پہ ایشو پڑتا ہے, 40 سال کے بعد بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو میں یہ میسج ان کو دے رہی تھی کہ بھائی اگر آپ کو یہ ڈیسیژن لینا ہے, یا ماں باپ یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں, بچی پڑھ رہی ہے یا کریئر کے چکر میں ڈیلے کر رہے ہیں, یا ایک چیک لسٹ ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت لمبا, بہت ہینڈسم, بہت ایسا بندہ آئے گا, امیر ہوگا, کریئر اورینٹیڈ, تو میں کروں گی, کہیں کمپرومائز نہیں کرنا. ان لوگوں کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو تھوڑا سا اپنا لیول تھوڑا نیچے نہیں بھی کرنا تو ایٹ لیسٹ ری ایویلویٹ کر لیں کہ کیا ٹائم ہے. اور کچھ لوگوں کو نہیں شادی کرنی ہوتی, بچے بھی نہیں چاہیے ہوتے, ان کا ایک اپنا پرسنل یہ زاویہ ہے کہ انہوں نے زندگی, نتھنگ رانگ, یہ آپ کی پرسنل بیٹل ہے, پرسنل ڈیسیژن ہے. میں تو سائنس کی بات کر رہی ہوں. مینوپاز ہو جائے گا 50 سال کی عمر میں جا کے, 40s میں جو ویسے بھی پیریڈ ارریگولر ہو جائیں گے, کوانٹٹی اور کوالٹی آف ایگ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اب اگر آپ یہ بات کریں گے تو 20s میں جو ہوتا ہے پیک فرٹیلیٹی ہوتی ہے, اس کے بعد ہلکی ہلکی کم ہوتی ہے, 40 کے سال کے بعد مشکل ہو جاتا ہے. آج کل IVF ہے, لوگ ایگ فریزنگ کروا لیتے ہیں, کافی سائنس نے ترقی کر لی ہے. شادی اس لیے بھی نہیں لوگ کرتے, وہ سوشل ایشو آ جاتا ہے کہ رشتہ ہی اچھا نہیں مل رہا. لڑکی آپ نے بہت پڑھا لی ہے, لڑکے پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ کے کنٹری کے, تو کیا آپ نے لڑکی کو صرف آن دا بیسس آف دس کہ اب جہاں پہ بھی رشتہ آیا ہے وہاں پہ ہانک دو, آگے شادی نہیں چلے گی, ڈیورس ریٹ ہائی ہو جائے گا, تو ایک چیز غلط بچاتے بچاتے چیزوں کی غلط چین سٹارٹ ہو جائے گی, تو اس میں بھی تو آپ کو نقصان ہوگا نا. تو اس کی وجہ سے خالی یہ کہ ہم نے شادی کرنی ہے فار سیک آف میرج. لڑکیوں کو کچھ آج کل بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ کہ ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, نتھنگ رانگ ود اٹ. میں ایسی لڑکیوں کو آج کل, میں کالج ٹو کالج جاتی ہوں اویئرنیس کے لیے, بچیوں کی یوتھ مینٹورنگ, میں انہیں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کوشش کریں کہ آپ اپنے کریئر کو, اپنی پرسنل لائف کو اور پروفیشنل کو ساتھ لے کے چلیں. اب اس میں یہ کہ آگے سے سپورٹ سسٹم کیسا ہوگا, آپ نے اپنی قسمت کو خود بنانا ہے. فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو لائف ذرا اچھی گزر جائے گی کہ کل کو کوئی برے لوگ مل گئے, ناٹ ود دا ایکسپیکٹیشن کہ برے ہی ملیں گے. بہت زیادہ ویٹ کیا تو تھوڑا سا بایولوجیکل کلاک ہوتی ہے عورتوں کی, سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کانشیئنشیس آف دا فیکٹ کہ ہر چیز ساتھ لے کر چلیں. عورتوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہے حافظ صاحب, بہت مشکل ہے. عورتوں کو بایولوجیکل کلاک, کریئر کلاک, ان لاس کا مسئلہ, شادی کا مسئلہ, اس کے بعد بچے پیدا کرنے کا مسئلہ, اس کے بعد مینوپاز کا مسئلہ. آدمیوں کی مشکلات اور طرح کے ہیں. آدمیوں کا مسئلہ کیا ہے, پیسہ پیسہ پیسہ, کما لو یو آر فائن. اچھا, ابھی آپ نے پیسے کی بات کی, آپ سے شاید پہلے بھی یہ سوال کیا گیا کہ کیا لڑکیاں گولڈ ڈگر ہوتی ہیں. آپ نے خود ہی ابھی آف دا کیمرا مجھ سے بات کی تھی, اس لیے میں سامنے یہ کر رہا ہوں کہ میں بالکل نہیں, میرا اور میرے اوپینین نہیں, میرے کوشچن ہے. ابھی آپ نے جو ساری بات کی کہ لڑکیاں کہتی ہیں اتنا پیسہ کماتا ہو, اتنا ہو, یہ ہو, ہینڈسم ہو, اتنی زمین ہو, اتنی گاڑی ہو, تو یہ سب تو پھر گولڈ ڈگر. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ جو خود ہوتے ہیں نا, آپ کا انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز لائف بھی وہی ہوتی ہے. اگر میں دل سے خوش ہو رہی ہوں نا, تو آج کل مجھے پاکستانی عوام پہ بڑا پیار اور محبت آتی ہے, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ میں نے لائف میں خود کچھ اچیو کر لیا ہوا ہے. میرا دل جو ہے وہ بھر گیا ہے اور خوش ہو گیا ہے, تو میں وہ خوشی اسپریڈ کرنا چاہتی ہوں, کچھ لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں. آئی وانٹ ٹو لیو اے میننگ فل لائف, کیونکہ آئی ایم گیٹنگ ریڈی. آپ نے, میں نے, سب کا سفر فرق ہے, لیکن ہم نے جانا کدھر ہے, ڈیسٹینیشن ایک ہے, 6 فٹ کا ہی ہے جہاں پہ ہم سب نے جانا ہے. تو میرا تو یہی براٹ اپ ہے, تو اس کے لیے جو سفر ہے اس میں کچھ کر جائیں. اب اگر میرا لیول میں نے اٹین کر لیا ڈگریز کے ساتھ, اپنے کریڈینشلز کے ساتھ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ایسی پڑھی لکھی لڑکی وہ کسی ایک ایسے انسان کے ساتھ, کمزور انسان کے ساتھ, نکمے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے گی؟ اگر اس کا انٹلیکچوئل لیول بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے, اگر اس کی سوچ سمجھ زندگی کا آؤٹ لک زیادہ ہو گیا ہے, وہ پیسے بہت زیادہ کما رہی ہے, تو اس کو اپنے سے زیادہ تگڑا اور اسٹرانگ مرد چاہیے. اس کو بچہ نہیں چاہیے, مرد چاہیے جو اس کا پروٹیکٹر ہو, اس کا پرووائڈر ہو, جو اس کو تحفظ دے سکے. بعد میں اگر بینکرپٹ ہو جائے, قسمت ہی خراب ہے, تو ایک پڑھی لکھی عورت ہے جو وہ تو سنبھال لے گی, کیونکہ وہ پیسے کے پیچھے نہیں تھی. آج کل یہ گولڈ ڈگر کا ورڈ یوز ہو رہا ہے, جو لڑکیاں 4 دفعہ ادھر بھی 4 لڑکوں سے بات کر رہی ہیں, ادھر بھی 4 لڑکوں سے بات کر رہی ہیں. تو دیکھیں, ایک تو اس میں اخلاقیات کی کمی آ جاتی ہے, آپ کے گھر کا براٹ اپ آ جاتا ہے, اور تیسری یہ بات آ جاتی ہے آپشنس چیک کرنا.
وہ بھی لڑکیاں آپشنز وہیں چیک کر رہی ہوتی ہیں جہاں پہ تھوڑے تھوڑے نکمے سے لڑکے ہوتے ہیں. ان کو بھی اگر کوئی اسٹرانگ لڑکا مل جائے جس کو اپنی باؤنڈریز پتہ ہیں اور جو یہ الاؤ نہیں کرتا اور جو اپنے کریئر میں فوکسڈ ہے, اس کا فیوچر جو ہے وہ پوٹینشیل ہے اس کے اندر, وہ برائٹ ہے, اس کے پاس بھی ایسی لڑکیوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. ایسی لڑکیاں جو کہ چار لڑکوں سے ادھر بھی بات کر رہی ہیں, چار ادھر بھی بات کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ پیسہ کس کے پاس ہے اور اس کی بیسس پہ انہوں نے ڈیسیجن لینا ہے, تو ان کو آگے سے ملنے والے بھی ایسے ہی ملتے ہیں, جیسا منہ ویسی چپیڑ. میں اس پہ بلیو کرتی ہوں کیونکہ اگر آپ خود بڑے سکسیس اورینٹیڈ ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن کا پتہ ہے کہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے, اس وقت جو ہوتا ہے نا وہ آپ کسی اور کی دولت کے اوپر نہیں جا رہے ہوتے. یہ جو دوسرے کی دولت کے پیچھے لڑکیاں جا رہی ہوتی ہیں جس کو آپ سو کالڈ گولڈ ڈگر کہہ رہی ہیں, وہ ایک مخلوق ہے جو کہ خود بھی نکمی ہے, اور جو آگے سے جن کے پیچھے جا رہی ہے وہ بھی نکمے لوگ ہیں, تو ان کا بھی فیوچر کوئی زیادہ برائٹ نہیں ہے. اور وہ اگر 4-5 سال ایک دوسرے کے ساتھ رہ بھی لیں گے تو جلدی بریک اپ ہو جائے گا. جو اسٹرانگ ایجوکیٹڈ اخلاقیات گھر کا جن کا براٹ اپ اچھا ہے وہ گولڈ ڈگرز نہیں ہوتے. وہ پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہم نے ایک ایسے لڑکے سے شادی کرنی جس کا مستقبل روشن ہے, جو کہ مرد بن کے ہمیں تحفظ دے گا تاکہ کل کو میرے بچے سے پیدا ہوں تو آئی شوڈ بی ویری پراؤڈ آف کہ یہ میرے بچوں کا باپ ہے. عورت کو تو اللہ میاں نے بنایا ہی تخلیق آگے سے بچہ پیدا کرنے کے لیے, پھر لوگ میرے بٹ دس از اے میڈیکل فیکٹ کہ ہمارا ایک کام ہے جو اس کے ساتھ ہم ارننگ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم پیسہ کماتے ہیں, اس کے ساتھ ہم ایک لبریٹڈ عورت کہلاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمیں ساتھ لے کر جانی چاہیے, نہ کہ ایک چیز جو عورت کا مین فنکشن کہ ہم نے مین فنکشن رانگ ورڈ ہو جائے گا, لوگ پھر اگینسٹ ہو جائیں گے, لیکن یہ خوبصورتی ہے عورت کی, ایک ماں بننا, اور اگر وہ نہیں بن سکتی وہ تو ایک میڈیکل ریزن ہے, لیکن اس کے ساتھ ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کرنا اور آگے جانا. مرد کا یہ حسن ہے کہ وہ تحفظ دے, عزت دے اور اس کے ساتھ انصاف رکھ سکے ہر ریلیشن شپ کے اندر. تو گولڈ ڈگرز والی تو ایک الگ سے مخلوق ہے جو اخلاقیات کی کمی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. آپ امریکہ سے پاکستان آ جاتی ہے ہر سیکنڈ منتھ اور یہاں پہ لیکچرز دے رہی ہوتی ہے, تو اس میں کیا ہے, آپ کیا ایسی چیز ہے جو یہاں پہ کمی محسوس کر رہی ہیں آپ, جو کہ آپ وہاں سے آ کے لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں؟ میری امی نے مجھ کو یہ تربیت دی تھی کہ پڑھنا ہے, کام کرنا ہے, کریئر کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. اینڈ اس تربیت کا یہ ہوا کہ میں نے بہت محنت کی. اینڈ جب میں اپنے کریئر کے پیک پہ تھی تو وہ اس سے پہلے بہت ہمیں چھوڑ کے جا چکی تھیں, ان کو اللہ میں جنت نصیب فرمائے. میری زندگی میں اگر کوئی کمی میں یہ محسوس کرتی ہوں, کیونکہ جب آپ باہر کے کنٹریز میں ہوتے ہیں اور میں ریزیڈنسی کر رہی تھی تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا. مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر میں نے چھٹی لے لی تو پتہ نہیں گوروں کے ساتھ کام کر رہی ہوں, اور میرا تھا بھی گائنی سرجری کی, تو یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں ریزیڈنسی کنٹینیو کر سکوں کہ نہیں. ماں باپ نے جو ایک فائر بھری ہے, کہا ہے کہ باہر جا کے پڑھنا ہے. آپ کو پتہ ہے جس طرح سے ماں باپ کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے, ایکسپیکٹیشنز ہیں, نام کمانا ہے, وہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک چیز آپ کے جڑوں میں ماں باپ بٹھا دیتے ہیں اور آپ وہ چیز پروو کرتے رہتے ہیں. ترقی سے ترقی حاصل کرنا ہوتا ہے, یہ ہمارا جو ایک مڈل کلاس کا ہوتا ہے کہ بس ماں باپ کے لیے کرنا ہے جو بھی. لیکن وین آئی واز ایبل ٹو پل تھرو دیٹ, اور میں نے سب کچھ اچیو کر لیا الحمدللہ. تو میری امی ادھر نہیں تھی, میرے ماں باپ ادھر نہیں تھے, تو مجھے یہ لگا کہ ایسی سکسیس کا تب آپ زندگی کو ری ایویلویٹ کرتے ہیں کہ میں نے وہ والے مومنٹس جب میں واپس جا کے اگر میں 2 مہینے بھی ایکسٹرا ان کے ساتھ ہر 2-4 مہینے بعد اسپینڈ کرتی اپنے ماں باپ کے ساتھ, وہ اب نہیں ہے, تو مجھے اس چیز کی فیلنگ ہوتی ہے, کمی کہ محسوس ہوتا ہے مجھے کہ میں نے کچھ چیزوں میں وہ ٹائم نہیں دیا جو کہ میں کریئر کے پیچھے بھاگ کے, پیسے کے پیچھے بھاگ کے. کریئر پیسہ ہی ہوتا ہے نا, اس کا اور کیا مطلب ہوتا ہے. تو اب جب میں نے اچیو کیا تو مجھے لگا کہ اب زندگی تو بس اتنی سی ہے, اس میں آپ نے کوئی تو میننگ فل کام کرنا ہے, آپ کی کوئی تو کالنگ ہے, کوئی تو پرپز ہے. اور جب آپ کو کووڈ کے درمیان میں نے بڑی پارٹی کی, بڑا ٹریول کیا, میں ماؤنٹینس پہ چڑھی, ہر قسم کا ٹریولنگ ایکسپوجر حاصل کیا, سکون نہیں ملتا آپ کو. اور اس کے بعد جب آپ یہ سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے نہ پیسے میں سکون ہے, نہ آپ کے فن میں, نہ پارٹی میں, نہ لوگوں میں. آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ اننیسیسری چیزیں ہیں, غیر ضروری چیزیں آپ کی زندگی میں. سب سے پہلے تو لوگوں سے آپ چھٹکارا حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کے جو بہت پارٹی والے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی, اس کے بعد اپنی لائف بدلنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی ایک ڈائریکشن بن جاتی ہے, آپ کی کوئی کالنگ ہوتی ہے. غیر ضروری لوگ, غیر ضروری فرینڈس, غیر ضروری اشیاء, غیر ضروری کھانا پینا, کپڑے, بیگس, جو میں نے خریدا ہوا 6 سال پہلے وہی چل رہا ہے ابھی تک. اس کے بعد تو میں نے شاپنگ بھی بند کر دی. تو جب اس طرح کی فیلنگ آتی ہے نا آپ کو, ہر چیز کو آپ ری ایویلویٹ, ری انالائز کرتے ہیں,
تب آپ سوچتے ہیں کہ کوئی تو مقصد ہے، اینڈ وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں یہ مقصد ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ کر جائیں، کوئی چلتے پھرتے بھلائی کا کام کر جائیں، جو نالج آپ نے حاصل کیا ہے، جو آپ نے اندر کے سکون کے لیے نا وہ لوگوں تک اپنا نالج پہنچا دیں، کوئی کسی کا بھلا کر دیں. تو بس یہ کالنگ تھی میری، اور میں پاکستان آ کے کوشش کرتی ہوں کہ میرے تھرو اگر 4 لوگوں کا بھی کسی کا بھلا ہو جائے اور آنیسٹی کے ساتھ ہو جائے. پتہ ہے آپ کو، پہلے میں مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ لوگ چونکہ سانپ کا ڈسا پھونک چھاچھ پھونک کے ایسا کچھ مجھے یاد نہیں ہے. دودھ کا چلا امی جو اردو لٹریچر کی ٹیچر تھی، دودھ کا چلا چھاچھ پھونک کے پیتا ہے. جو پاکستان کے لوگ ہیں نا، یہاں پہ 2 نمبری اور چونا لگانا اتنا کامن ہے کہ ان کو ٹرسٹ کرنے پہ بھی بالکل مشکل ہوتی ہے. اگر آپ خود جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو لگتا ہے اگلا جھوٹ بول رہا ہے. آپ خود کوئی چیز منجن لگا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے اگلا بھی بیچ ہی رہا ہے. تو آپ کو وہ ٹرسٹ ون کرنے کے لیے، اس ڈائریکشن میں جانے کے لیے وہ ایک بڑا خوبصورت جرنی رہا ہے میرا. لوگوں نے بہت عزت دی ہے، بہت پیار دیا ہے، بڑا اس کو لے کر میں آگے چلی ہوں. لیکن اس سچویشن تک پہنچنے میں مجھے بہت سا زیادہ چیزوں کا چلا، پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے لوگوں کے بارے میں، ان کے مائنڈ سیٹ کے بارے میں، یہاں کا فائنینشیل سچویشن اور پولیٹیکل جو یہاں پہ اپس اینڈ ڈاؤن اپہیولز ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ کا لیول بہت کم ہے. ان کو ہر چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ کچھ نہ. تو جب ایک دفعہ ٹرسٹ ون کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کی آپ مسئلے مسائل پیار سے سنتے ہیں، تو لگتا ہے کہ کتنا زیادہ کمی ہے یہاں پہ. کسی ایک چیز کی کمی آپ کہہ رہے تھے، ہر چیز کی کمی ہے. ایون ڈاکٹر آپ کے ساتھ ایون ڈاکٹر آپ کو 15 منٹ سے زیادہ یا 10 منٹ سے زیادہ نہیں دیتا. آپ کو صرف سننے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ 10-15 نہیں، آپ میرے سے 30 منٹ بات کر لیں، بات تو سن لیں کہ میں کہہ کیا رہی ہوں. آپ کو صرف سننے سے آدھی بیماری غائب، تو باقی جو آپ دوائی لکھ کر دے دیں گے تو غائب. تو یہ جو میں مشن ٹرپس پہ آتی ہوں، میرا ایک مشن ہے، ایک ویژن ہے لائف کا، کیونکہ بائیو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی بندوں کے لیے بہت زیادہ یہاں پہ ہارمونز ہیں. تھوڑا سا ٹیسٹوسٹرون کم ہوا، کشتا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، وہ لے لو، اس حکیموں کے پاس چلے جاؤ، دیواروں پہ لکھا ہوا ہے ہر قسم کی دوائیاں مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے مینوپاز ہو جاتا ہے، ہارمونز کا اتنا فیئر فیکٹر ہے. 25 سال پرانی باتیں ڈاکٹر کر رہے ہیں. ٹریڈیشنل گائنیکولوجسٹ کے پاس جاؤ، وہ کہہ دیں گے کہ ہارمون تو نہیں لینے چاہیے، کینسر ہو جاتا ہے. عورتوں کو ڈرا دیتے ہیں. ہر عورت میرے پاس آ کے کہتی ہے کہ یہاں کے ڈاکٹر تو نہیں دیتے. تو میں وہی اسپریڈ کرتی ہوں. میں ہر میڈیکل کالج میں جا کے اب ڈاکٹرز کو ٹرین کرتی ہوں. ابھی بھی اس ٹرپ میں نشتر میڈیکل، لاہور میڈیکل، مختار شیخ، اتنے ہاسپٹلز میں ابھی بھی میرا ٹرپ جاری و ساری ہے. میں آتی ہوں جتنا ٹائم دے سکتی ہوں کہ جو نئی ریسرچ ہوئی ہے، ایویڈنس بیس سائنس ہے، وہ میں یہاں کے لوگوں کو اور ڈاکٹرز کو بتا سکوں تاکہ وہ ہیلپ کر سکیں اپنی عوام کی. سپلیمنٹس کی آپ بہت زیادہ بات کرتی ہیں اور لوگ بھی آپ سے زیادہ تر سپلیمنٹ کا سوال کرتے ہیں، بلکہ ابھی آپ آتے ہوئے میرے لیے بھی کچھ لے کے آئی ہیں اور آپ نے کہا کہ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ہر بندہ پوچھتا ہے سپلیمنٹس. حالانکہ میں نے پوچھے نہیں تھے نا، میں نے کہا تھا، لیکن آپ خود سے لے کے آئی ہیں. نہیں، آپ کے لیے تو میں دل سے آئی ایم سو تھینکفل کہ آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہیئر. اور میں پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے تھوڑا کچھ عرصے پہلے کہ اسکن کیئر، اچھا ٹوتھ پیسٹ لے آئیں، دوائیاں لے آئیں، یا کہ جو اسکن کیئر کی چیزیں لے آئیں امریکہ سے. اب تو خیر دبئی سے لوگ خرید لیتے ہیں. لیکن اب جو مجھے آتے ہیں نا کہ لانجیوٹی کے اوپر میں بہت بات کرتی ہوں کہ آج سے 30 سال کے بعد آپ کیسے ہوں گے، ویل چیئر پہ ہوں گے یا بون فریکچر ہو جائے گا یا آپ کو میموری لاس ہو جائے گا، تو آپ ابھی سے کچھ ایسا کریں 40s 50s میں کہ آپ جو ہے کسی اور کے اوپر محتاج نہ ہو. تو کہتے ہیں اچھا جی آپ اتنے لیکچر دیتی ہیں تو ہم محتاج نہیں ہونا چاہتے. میرے بیگز جو امریکہ سے بھرے ہوئے آتے ہیں وہ سارے اگر کسی نے مجھے روک لیا سپلیمنٹ سے بھرے ہوتے ہیں. تو ابھی میں آپ کو 5 چیزیں بتا دیتی ہوں چونکہ میں لیکچرز دے رہی ہوں ہر جگہ جا کے، تو میں لوگوں تک پہنچ جائیں گی جو سائنٹیفکلی پروون ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو کنٹروورشل ہیں. تو کنٹروورشل تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس میں آتی ہے NMN، ریسویریٹرول اور ہائیڈروجن واٹر بوٹل وغیرہ، ان کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے. دے آر سیف. میں استعمال کرتی ہوں کیونکہ میں USA میں ہوتی ہوں، بڑی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں، آئی کین افورڈ اٹ، میں ایسے ہی کر لیتی ہوں. ویسے ضروری نہیں ہے یہ چیزیں، جو ضروری ہیں آپ نے یوز کرنے ہیں میگنیزیم، اس کے بعد وائٹامن D3 with K2، اور پھر اومیگا 3 از مسٹ. آپ کا ہارٹ ڈیزیز کم ہوگا، برین کی ہیلتھ اچھی ہوگی. وائٹامن D3 سے آپ کی بون اچھی ہوگی، اور میگنیزیم سے آپ کی میموری، ریسٹلیسنس، یہ جو آپ کی مسلز ویک ہو جاتے ہیں، سلیپ، انگزائٹی، ڈپریشن، سب ٹھیک ہوگا. یہ 3 چیزیں مسٹ ہیں. اس کے ساتھ آپ نے 2 چیزیں ضرور ایڈ کرنی ہیں. CoQ10، آپ کی کنجسٹیو ہارٹ فیلئر اور ہارٹ کا بھی مسئلہ کم ہوگا، برین ہیلتھ بھی اچھی ہوگی. امائنو ایسڈ ہے، یہ زبردست چیز ہے، ہیلپر انزائم ہوتا ہے یہ کو انزائم CoQ10. اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے کریٹین، ناٹ دا کریٹینین جو کہ آپ کی کڈنیز میں انکریز ہو جاتا ہے اگر گردے کی بیماری ہو، CREATIN.
یہ میں یوز کرتی ہوں 5 گرام ڈیلی. ویسے آپ اگر کچھ نہیں کر رہے, ایکسرسائز نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے نا, تو آپ 1 to 2 گرام ڈیلی استعمال کریں. اور کچھ آدمی جو ایکسرسائز کرتے ہیں, باڈی بلڈنگ بناتے ہیں, وہ تو 30 گرام تک بھی چلے جاتے ہیں, لیکن 10 گرام ڈیلی وہ استعمال کرتے ہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم ایج کرتے ہیں نا, آپ کا مسل میس ختم ہوتا ہے. آپ اپنے بزرگ ماں باپ کو دیکھیں, ان کا مسل میس ختم ہو رہا ہے, سارکوپینیا اسے کہتے ہیں. تو اگر آپ ان کو یہ کریٹین دیں گے تو ان کا مسل بننا شروع ہو جائے گا, کیونکہ وہ میٹ بھی نہیں اچھی طرح سے کھا سکتے. کتنا کہ میٹ کھا لیں گے بزرگ لوگ. تو اگر آپ ایکٹیویٹی نہیں بھی کریں, جس طرح کچھ عورتیں ایکسرسائز نہیں کرتی ہیں, اگر وہ مسل کو پرزرو کرنا چاہتی ہیں, کیونکہ مسل ڈیسائڈ کرے گا کہ آپ کی کوالٹی آف لائف کیسے ہوگی, آپ کے فریکچرز نہیں ہوں گے, آپ گریں گے نہیں, آپ کا مسل اسٹرینتھ کیسی ہوگی. کریٹین ضرور استعمال کریں. پھر میں تو کولاجن بھی استعمال کرتی ہوں. کولاجن جو ہائیڈرولائز یا پیپٹائڈ ہوتا ہے, اسکن, ہیئر, نیلز کو ہیلپ کرتا ہے, اور وہ میں 6 مہینے لیتی ہوں, 2-4 مہینے آف لیتی ہوں. یہ جتنے بھی سپلیمنٹ ہیں میں ایوری ڈے, ایوری ادر ڈے. یہ جو آپ نے بتایا یہ میل فیمیل دونوں کے لیے سیم, سب کے لیے, یہ سب کے لیے ہونے چاہیے. اور منیمم ایج کیا ہے, کس ایج سے آپ یہ اب سٹارٹ یہ کر سکتے ڈیپینڈ ہیں؟ کرتا ہے. بچوں کو چونکہ میں ڈیل نہیں کرتی اپنی پریکٹس میں, جب بھی بچوں کی کوئی بات آ جاتی ہے تو ان کی ڈوز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ قد بھی چھوٹے ہیں, باڈی میس انڈیکس بھی چھوٹا ہے. تو وہ پھر میں کہتی ہوں پیڈیٹریشین سے جا کے بات کریں, اور ان کے جو وائٹامن D3, اومیگا 3, یہ ساری چیزیں ان کو بھی چاہیے, کیونکہ اومیگا 3 آپ کو مچھلی سے ملتا ہے. بچے تو ویسی مچھلی نہیں کھاتے, ان کو بو آتی ہے, اور بہت زیادہ لوگ نہیں کھاتے. تو ایسے میں آپ نے یہ سارے سپلیمنٹ بچوں کو دینے ہیں. میں اپنے بچوں کو زنک کا کورس بھی دیتی ہوں 3 مہینے کا, سال میں 1 دفعہ, کیونکہ یہ چیزیں آپ اوور ڈو نہیں کر سکتے, ان کی اوور ڈوز ہو جاتی ہے. تو آپ کو 3-4 مہینے کا کورس لیا سال میں, اس کے بعد پھر اگلے سال لے لیا. یہ تو بچوں کے لیے ہو گیا نا. یہ زنک آپ خود بھی لے سکتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی لے سکتے ہیں. اور جو آپ نے پہلے سپلیمنٹس بتائے بڑوں کے لیے, وہ اب ملیں کہاں سے لوگوں کو؟ پاکستان میں رہنے والے لوگ کہاں سے؟ آپ کو پتہ ہے, میں جب سے سوشل میڈیا میں آئی ہوں, مجھے لوگ کتنا کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ انڈورس, ہمارے 4 سیکنڈ, کتنا 10 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا دیں, ڈبہ پکڑ کے آپ نے صرف یوں سر ہلانا ہے یا گھومنا ہے پکڑ کے. اچھا, آپ جو ہے نا ہم سے اتنے پیسے لے لیں, بول دیں. اس میں دیکھیں, ہو سکتا ہے ان فیوچر میں یہاں بیٹھی بڑا بول کیوں بولوں, میں بول دوں کسی کا, لیکن جب تک مجھے خود بلیو نہیں ہے, جب تک میں نے خود استعمال نہیں کیا, مجھے اس ڈبے کے انگریڈینٹس کا نہیں پتا. ہم مل کے کر لیتے, ہم مل کے بھی بنا لیتے, برانڈ لانچ کر لیتے ہیں. میرے پاس بھی آڈینس ہے, آپ کے پاس بھی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب تک جو ہے وہ, میں آپ کو کیوں انڈورس کروں گی, جب تک مجھے دل سے یقین نہیں کہ آپ کی چیز 2 نمبر نہیں ہے اور یہ کام کرتی ہے کہ نہیں. اور اگر آپ کی اپنی چیز ہوگی تو آپ انڈورس کریں گے. خود تو مجھے پتا ہے نا کہ میں نے نمک کتنا ڈالا ہے, مسالہ کتنا ڈالا ہے, اور میں نے اس کے اندر گھی کتنا ڈالا ہے, وہ تو اپنی چیز ہوتی ہے نا, تو وہ اس کا بلیم بھی میں خود ہی لوں گی نا. اگر میں نے, دیکھیں میں ہمیشہ زندگی میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں, نو بلیم گیم. چاہے وہ ریلیشن شپس ہوں, چاہے وہ آپ کا کوئی کام غلط ہو جائے, وہ کاہے کسی آپ کے نیچے کام کرنے والے نے بھی کوئی غلط کام کیا, اس کا بلیم بھی آپ کو خود لینا چاہیے. یو آر دا کیپٹن آف دا شپ. میں اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتی کہ اگر آپ کے ماتحت کسی کوئی کام غلط ہوا ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ میں تو سو رہا تھا, میں نے تو چیک نہیں کیا, میں نے تو اسٹیٹس چیک نہیں کیے, میرے ساتھ میرا کوئی پیسہ چوری کر کے لے گیا اور میں نے تو چیک ہی نہیں کیا تھا, یا میرے منہ سے کچھ نکل گیا, مجھے اسکرپٹ ایسا دیا تھا, یا میں اس وقت, نو, آئی ٹیک دا ٹوٹل بلیم, کیونکہ آئی ایم دا کیپٹن آف دا شپ. اگر میں کوئی چیز لانچ کروں گی تو پھر اس میں غلط ہوگا یا اچھا ہوگا, وہ میرا بچہ ہے, میرا, میں نے گرو کیا ہے. اگر کسی اور کا کروں گی تو پھر تب تک نہیں کرنا چاہیے, مجھے لگتا ہے, جسٹ فار دا سیک آف منی. پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ نے شاید پیسہ بڑا کما لیا ہے ڈالرز میں, یہ ایک فیکٹ ہے. آپ کا اپنا گلاس بھرا ہوگا تو کسی کو دیں گے نا. اگر آپ نے خود ہی محنت نہیں کی, آپ خود ہی لوزر ہیں. اور آج کل اکنامیکل اسٹیٹس میٹر کرتا ہے. آپ کی ترقی کا ایک پارٹ آپ کا سکسیس, فائنینشیل سکسیس بھی ہوتا ہے, اور ہیپی میرٹ بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, پوری لائف کو آپ نے لے کے چلنا ہے. لیکن آج کل فائنینشیل اسٹیٹس ڈز میٹر کہ آپ نے کیا کیا. اگر میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں میں یہاں اویئرنیس کیسے کرنے آؤں گی. تو یہ چیزیں ساری پیکج میں آتی ہیں, یہ دنیا میں تو رہنا ہی ہے نا ہم نے. اچھا, ابھی آپ نے تھوڑی پہلے بات کی تھی حکیموں کی, تو سائنس کتنا یقین رکھتی ہے حکیموں پہ؟ میں اپنا بتاؤں, میں تو بالکل نہیں رکھتا. اچھا, مزے کی بات ہے کہ میں سائنس کی بندی ہوں, لیکن میں ہربل سپلیمنٹس پہ یقین رکھتی ہوں تھوڑا بہت. میں نے اس لیے ورڈ یوز کیا ہے کیونکہ کبھی کبھی میں سنتی ہوں لوگوں کو, تو ابھی کچھ آپ کے یہاں کہتے ہیں جی, اس پہ مجھے بڑا وہ جو ہے نا دو رائے ہے میری, کہ اگر آپ کو سائنس یا لیٹسٹ ریسرچ کا نہیں پتا, کیونکہ ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہو رہی ہے بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی, کہ عورتوں کو یہ ہارمونس لینے چاہیے, اس سے بریسٹ کینسر کا رسک ہائی نہیں ہوتا بلکہ ڈکریز ہوتا ہے.
یہ وہ والے ہارمونز ہوتے ہیں جو اووریز پیدا کری ہوتی ہیں جب عورت ینگ ہوتی ہے. اب یہ 2-4 سال میں اس کی ایک ویو اٹھی ہے کہ یہ دینے چاہیے عورتوں کو. نہ صرف آپ کے سمٹمز ختم ہوں گے جو کہ اریٹیبلٹی ہوتی ہے, آپ لڑ رہے ہوتے ہیں, جھگڑ رہے ہوتے ہیں, بچوں کو مارے ہوتے ہیں, میاں سے تنگ پڑے ہوتے ہیں, نیند نہیں آتی 50 سال کی عمر میں, آپ کو گوڈے گٹوں میں جوڑوں میں درد ہے, بیک ایک ہو رہی ہوتا ہے, آپ ہر ایک سے لڑ رہے ہوتے ہیں, آپ کے کام کی پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے, پروفیشنل آپ رہتے نہیں ہیں, آپ کا ان تمام چیزوں کی سیکشول ڈسفنکشن ہوتا ہے, بار بار یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوتے ہیں, بون فریکچرز ہوتے ہیں, ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہو جاتی ہے. ایسے میں اگر آپ ہربل سپلیمنٹ یوز کریں گے, جس طرح سے آپ کو فائٹو ایسٹروجن پلانٹ سے ملتا ہے, آپ کے چیا سیڈ, فلیکس سیڈ, پمکن سیڈ, یہ ساری چیزیں آپ استعمال کریں گے, ٹھیک ہے, آپ کے جو سمٹمز ہیں نا یہ 2-4 سال کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جو آپ کو لانگ ٹرم سمٹمز ہو رہے ہیں, جو 65 سال کے بعد جا کے ہوں گے, جو اندر سے سمٹم ہو رہے ہیں, جو آپ کو نظر نہیں آ رہے, عورت کو وہ سمٹمز پتہ نہیں چل رہے, اندر کے سمٹمز ہیں نا, آپ کا ہارٹ ڈیزیز اوپر جا رہا ہے, آپ کا جو بون فریکچرز, بون برٹل ہو رہی ہیں اور فریکچرز ہونا شروع ہو جائیں گے, نی ریپلیسمنٹ سٹارٹ ہو جائے گا 65 سال کی عمر میں, آپ کی امی کی میموری لاس ہو جائے گی, الزائمر ڈیزیز ہو جائے گا. اس کا ٹریٹمنٹ اونلی بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. دا ارلیئر یو اسٹارٹ بیٹر اٹ از. لیٹ 40s میں یا 50s میں اسٹارٹ کر دیں, سمٹمس ہیں یا نہیں. اب میں نے کچھ ہربل سپلیمنٹس, اب مجھے ایویڈنس بیس پتا ہوتا ہے جی ایشواگینڈا کے اندر جو ہے کورٹیسول کے لیول کم ہوں گے تو یہ آپ کا اچھی چیز ہے, آپ یوز کریں. میں اس کے حق میں بول دوں گی کہ بھئی یہ سائنٹیفکلی ایسی بات ہے. لیکن جو چیز مجھے نہیں پتا ہوتی وہ میں کہتی ہوں جی کہ یہ جا کے ان سے پتا کریں, مجھے نہیں پتا. لیکن میں آپ کو ایک میں ذرا آپ کو لیکن میں بات یہ کمپلیٹ کر رہی ہوں کہ میں نے کچھ ہربل سپلیمنٹس والوں کو کہتے ہوئے جو بیچتے ہیں یہ سنا کہ ہارمونس تو نہیں لینے چاہیے, وہ تو آپ کو کینسر کر دیں گے اور صرف یہ سپلیمنٹ کھا کے اور غذا سے آپ چیزیں ٹھیک کر لیں. بھئی اگر آپ نے انٹرنیشنل کانفرنسز نہیں اٹینڈ کی, اگر آپ USA جا کے یا یورپ میں جا کے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کر رہے ریسرچ سے, یہ میرا قصور نہیں ہے. یا تو پیسے خرچ کریں اور جائیں, اور جو ایکسیس ٹو آرٹیکلز اینڈ ریسرچ ہوتی ہے وہ ہر ڈاکٹر کو نہیں ہوتی جب تک کہ آپ سبسکرپشن نہیں لیتے یا آپ اس جو اکیڈمی کا پارٹ نہیں بنتے. اب یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ نہیں بن سکتے کیونکہ آپ وہاں کے بورڈ سرٹیفائڈ نہیں ہیں, یا پھر وہاں جا کے فزیکلی اٹینڈ کریں. نہیں کیا تو غلط انفارمیشن اپنی عوام کو مت دیں. آپ یہ کہیں جو صحیح بات ہے کہ یہ چیا سیڈ اور ایسی چیزوں سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا, لیکن اس کے آگے جو آپ نے بایو آئیڈینٹیکل لینا ہے وہ ہمارا فوٹے نہیں ہے, ہماری اسپیشلٹی نہیں ہے. جا کے اس ڈاکٹر سے بات کریں جو ہارمون آپٹیمائزیشن کا اسپیشلسٹ ہے. جس طرح میں کہتی ہوں اسکن کیئر اوور دا کاؤنٹر یہ ہے, منرل سنسکرین یوز کریں, یہ کریمیں استعمال کریں, برائٹننگ ڈیزیز ہے تو جا کے ڈرماٹولوجسٹ کو دیکھیں. ایک واضح لائن کلیئر ہونی چاہیے, صرف دکان نہیں چمکانی چاہیے کہ میں نے یہ چیز پروڈکٹ اپنا بنا لیے تو اسی کو بیچی جاؤں. قبر میں تو ہم سب نے اکٹھے ہی جانا ہے نا. یہ لوگوں کو نالج دینا, اور یہ پاکستان کے اندر کانسیپٹ کہ اوپر اللہ تو نیچے خدا. بھائی کیوں؟ آپ کو بھی تو اللہ میں نے عقل دی ہے, آپ گوگل سے سیکھ رہے ہیں چیزیں, تھوڑا سا سائنٹیفک نالج حاصل کر کے اپنے ڈاکٹر سے جس سے جا کے نسخہ لے رہے ہیں, جس کو پیسے دے رہے ہیں, اس سے کویسچن کریں. اس کے لیے آپ کو ایجوکیٹڈ کنزیومر ہونا چاہیے. اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے فیس پہ جو لگا رہے ہیں اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, جو آپ سپلیمنٹ یوز کر رہے ہیں اس کے پیچھے سائنٹیفک ریسرچ کیا ہے. تو دوسرا جو آپ کے یہاں پہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کچھ ہربل کے, ایڈرینل گلینڈ جو بیک اپ ہے, عورت کو مینوپاز نیچرل ہو جاتا ہے تو ایڈرینل گلینڈ کک ان کر دے گا. ایڈرینل گلینڈ تو آپ کے بہت زیادہ ہارمونس پیدا کر رہا ہے, الڈوسٹیرون, کورٹیزول, اتنی چیزیں پیدا کر رہا ہے, فیمیل ہارمونس پیدا کر رہا ہے, ٹیسٹوسٹیرون پیدا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ایڈیپوز ٹیشوز میں جا کے وہ ایسٹروجن جو ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون میں جا کے, ٹیسٹوسٹیرون جو ہوتا ہے ایسٹروجن میں پیدا چینج ہو جاتا ہے. لیکن کون سے والا ایسٹروجن میں؟ ایسٹرون میں. ایسٹرون وہ والا ہارمون ہے جو کہ انفلیمیشن کرتا ہے, مینوپاز کے اندر پیدا ہوتا ہے. وہ والا ہارمون آپ کا بیک اپ نہیں ہے. جو اووریز پیدا کر رہی تھیں وہ تو ختم ہو گیا. تو اب اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ جو ایجنگ ہے, عورت کا مینوپاز جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, وہ ایک نارمل پروسیس ہے, آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے اللہ میاں نے ایڈرینل گلینڈ بنایا ہوا ہے, غلط انفارمیشن پھیلائی جا رہے ہیں آپ. میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں, میں تو خود کہتی ہوں ہربل سپلیمنٹ ایڈ کریں لائف میں. سپلیمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے انگلش میں؟ سپلیمنٹ کا ہوتا ہے یو آر سپلیمنٹنگ, جو کہ آپ ہیلپ کر رہے ہیں, جو کہ آپ سائڈ میں دے رہے ہیں, ناٹ دا مین کورس. ایک ہوتا ہے مین کھانا, ایک ہوتا ہے ایپیٹائزر, ایک ہوتا ہے جو سائڈ میں ہیلپ کر رہے ہیں, جس طرح ایکسرسائز ہو گیا, سلیپ ہو گیا. ان چیزوں کو سائنس کو سائنٹیفکلی ٹریٹ کرنا چاہیے وتھ کمپلیٹ کمپریہنسو نالج. جہاں پہ آپ رک جائیں
آسان طریقہ ہے. جس طرح میں کہہ دیتی ہوں یار میرا فورٹے نہیں ہے, میں اس کی اسپیشلسٹ نہیں ہوں, IVF سے جا کے بچہ پیدا کرو, دعا میرے سے کرا لو لڑکی کی. نہیں, یہاں پہ میں نے جن حکیموں کی بات کی ہربل پروڈکٹس کی میں بات نہیں کر رہا. اچھا, میں ان حکیموں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس ہر مرض کا علاج ہے لیکن خود جب بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل جاتے ہیں. میں ان بابوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو دم درود کر کے ٹھیک کرتے ہیں لیکن خود بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل جاتے ہیں. اصل میں ہم نے یہ فیس کیا. میرے فادر ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو ان کی امپٹیشن ہوئی ہے لیفٹ جو فٹ ہے ان کا. جب اس میں زخم ہوا تھوڑا سا, میں تب ملک سے باہر تھا, چھوٹا بھائی ایک حکیم کے پاس لے گیا, کسی نے کہا کہ حکیم کے پاس لے جائیں بچت ہو جائے گی, تو وہ ایونچولی ان کا جو ہے اوپر کافی اوپر تک آ کے کٹا نا, ان کی آدھی ٹانگ تک آپ کہہ لیں تقریباً. لیکن اگر وہ اس ٹائم پہ آپریشن کروا لیتے جب ڈاکٹر نے کہا تھا تب صرف پاؤں کٹنا تھا, تو اب وہ حکیم نے تو مطلب بالکل بیڑا غرق کر دیا نا, پاؤں کالا ہو گیا اور کیا کچھ. تو میں ان حکیموں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس آپ ان کے پاس چلے جائیں وہ کہیں گے کینسر کا بھی ہمارے پاس علاج ہے, ہر مرض کا علاج ہے, اور اللہ کے حکم سے کھانسی ہوگی تو خود ہسپتال داخل ہوئے پڑے ہوں گے. تو اسپیچلیس, میں اس کا کیا جواب دوں؟ میں نے ان کی بات کیا کہ ایسا تو میڈیکل سائنس ایسے حکیموں کو مانتی ہے, میڈیکل سائنس کی ایسا کچھ ہے کیسے مانتی ہے؟ تو کویکس ہو گئے, یہ تو بائی ڈیفینیشن لا سوٹ ہو جائے گا. میرا مطلب ہے کہ نہیں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. اور یہاں پہ عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں, عطائی حکیم ہوتے ہیں, بس نسل در نسل جی ہمارے باپ نے بتایا تھا یہ فارمولا, گدی نشین ہوتے ہیں, گدی نشین. تو یہ اس طرح کے تو بہت سارے ہیں منجن پاکستان میں. نہیں وہ تو پھر وہ ایک بالکل ہی وہ بات ہوگی, سوشل ایشو ہو گیا. وہ تو پھر حکیم پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں, اور آئی ڈونٹ ہیو نو ایکسپوجر ود دیم. کویکس جو ہوتے ہیں 2 نمبری ہوتے ہیں, وہ درباروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ مجھے کوئی ایکسپوجر نہیں اس چیز کا. اور یہ تو مجھے کافی حکیموں کے میسیجز آتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ میں بلائیں. میں نے کہا بھائی میرا یقین ہی نہیں ہے آپ کی جو سائنس ہے, میں اس کو میں آپ کو فراڈ سمجھتا ہوں. کون سی دے رہے ہوتے ہیں میڈیسن؟ پھکیاں چکیاں ایسے, مطلب جو کوئی بھی پتہ نہیں بہت ساری چیزیں مکس کر کے اخبار میں ایک پھکی دے دیتے ہیں ڈال کے, ایک پاؤڈر ٹائپ. یہ لے لیں, کوئی کیپسول انہوں نے خود بنائے ہوتے ہیں. مجھے تو لگا کہ شاید حکیم ہوتے ہیں جو اربس دے رہے ہوتے ہیں, جو سپلیمنٹس ہومیوپیتھی کی دے رہے ہوتے ہیں, اور مجھے لگا کہ یہ صافی ہوتے ہیں نا جو ہم پیتے ہیں. الگ ایک سائنس ہے نا ہومیوپیتھی, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں نارمل حکیموں کی جو پھکیاں لے رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بہت سے میسج آئے, مجھے بڑے بڑے پیسے انہوں نے آفر کیے. گاؤں والے لوگ جاتے, گاؤں والے وہ کہتے ہیں ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ کریں. میں نے کہا میرا چھوٹا بھائی لے گیا بس کسی دوست کے کہنے پہ, اس امید پہ کہ پاؤں بچ جائے گا. اور پھر جب مجھے ڈاکٹر نے بتایا نا, وہ ڈاکٹر میرے بہت اچھے دوست ہیں, ڈاکٹر عاطف قریشی, اور بڑے زبردست قسم کے ڈاکٹر ہیں. پاکستان میں ایسے ڈاکٹر بہت کم ہوتے ہیں. میں ان کے پاس جب بھی کسی بھی وجہ سے خود گیا ہوں یا کسی دوست کو لے کے گیا ہوں, تو آپ کی والی بات, ہم ان کے کمرے سے نکلتے ہیں تو آدھے ٹھیک ہوتے ہیں, کیونکہ وہ 45 منٹس 1 گھنٹہ بات سنتے ہیں اور کرتے ہیں. صحیح بات, وہ کاؤنسلنگ کر کے آدھے سے زیادہ ٹھیک کر دیتے ہیں. میں ان کے پاس جو بھی پیشنٹ لے کے گیا ہوں آدھا تو نکلتے ٹھیک ہو جاتا ہے نا. وہ اس طریقے سے کاؤنسلنگ. آپ کو پتہ ہے میں نے کاؤنسلنگ کیوں شروع کی تھی 5 سال پہلے؟ مجھے اگر آپ یہ کہتے کہ میں بھی بڑے ڈفرینٹ طریقے سے آفٹر منی اینڈ لائک باہر لائن لگی ہوئی ہے, آپ کو 10 منٹ میں اب صرف سرجری کی بے تحاشا پیسے کما لیے, آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے, لائک یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز منی بیکاز آپ کا انرجی اور وہ باہر لائن ہے, آپ نے 10-15 منٹ دیے, دیٹس اٹ. میں نے لائف کوچنگ اسٹارٹ کی کیونکہ مجھے اس چیز کا بھی احساس ہوا کہ جب آپ پیشنٹ دیکھتے ہو نا, قسم سے پیشنٹ کے آدھے سے زیادہ مسئلے نفسیاتی ہوتے ہیں. بالکل. ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جو گھر سے وہ سڑے بجے ریلیشن شپ سے لڑے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, سوشل کنیکشن, آپسی تعلقات خراب ہوتے ہیں, وہ ان کی آدھی سے زیادہ مرض جو ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں. میرے پاس عورتیں آتی ہیں بڑی ہائی اینڈ اٹرنی, ڈاکٹرز, اس طرح کی. مسئلے ان کے کیا چل رہے ہوتے ہیں؟ وہی جو ہر عورت کو ہر ملک کے اندر مسئلے ہیں, ہسبینڈ کا مسئلہ, انفیڈیلٹی کا مسئلہ, آپس میں ریلیشن شپس کا مسئلہ, بچوں کے مسئلے, وہ نفسیاتی مسئلے, اور وہ جو آپس میں رو رہے ہوتے ہیں. بات سننے والا کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کی بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے 10 منٹ نہیں ہیں کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے, اور ایڈوائزر ہیں تو غلط ایڈوائز کر کے غلط ڈائریکشن میں آپ کو ڈال دیں گے. میں نے جب یہاں لائف کوچنگ 10-12 سال پہلے میں آئی, تو میں ایک بہت بڑا ٹی وی شو ہے آپ کا دنیا ٹی وی کا, مذاق رات, تو میں نے وہاں پہ ایز اے گیسٹ اپیرنس آئی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ لائف کوچ کیا ہوتا ہے, ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں. تو انہوں نے پھر اس طرح مذاق میں کہا کہ اگر آپ کو آپ کے دروازے کے نیچے سے جو ہے وہ ٹھنڈی آ رہی ہے, بہت سردی لگ رہی ہے, تو تسی کی کرو گے ایز اے لائف کوچ؟ مذاق کامیڈی ہے. میں نے کہا جی, میں نے اس طرح سے مذاق میں کہا, میں نے کہا ایز اے لائف کوچ نا میں رضائی پھڑ کے نا نیچے دروازے پہ ڈال دیں گی تاکہ سردی ہے. تو اٹ واز اے جوک. لیکن کہنے کا یہ مطلب کہ اس ٹائم پہ کچھ نہیں زیادہ پتا تھا لائف کوچ کیا کرتے ہیں, آپ کو پوری لائف کی اسٹریٹجی دیتے ہیں, ہاؤ ٹو لیو یور لائف پوٹینشیل, آپ کا بیسٹ پوٹینشیل, دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف. آج کل ہر بندہ لائف کوچ ہے.
آج کل ہر بندہ جو اچھا بولتا ہے موٹیویشنل اسپیکر ہے, ہر بندہ اچھا. اور مزے کی بات ہے مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا, کچھ عرصے پہلے کسی نے کہا جی کہ آپ کے کریڈینشیلس کیا ہیں. میں نے جا کے ٹونی رابنس سے ڈانس سے 3 سال پڑھا, انٹرنیشنل اسپیشلائز کیا کیونکہ میرے پاس چوائس تھی. اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک لائف کا ایسا ٹائم آتا ہے جہاں پہ آپ ری ایویلویٹ کرتے ہو اپنے آپ کو کہ میں نے ڈاکٹری کر لی, میری یہ گروتھ ہے میکسیمم پیپ کریئر کی. میرے پاس چوائس تھی کہ میں MBA کر کے اب بزنس ایکسپینڈ کر لوں اور پیسے کما لوں, یا میرے پاس چوائس تھی کہ میں کسی ایسی فیلڈ میں جاؤں جس کو انہینس کروں اپنی میڈیسن کو. میں ابھی بھی فل ٹائم پریکٹس کرتی ہوں. میں نے انہینس کیا اس کو وتھ بینگ اے لائف کوچ. نفسیاتی اور تھوڑا ایموشنل انڈرسٹینڈنگ اینڈ ہیومن سائیکی سمجھنے کی بڑی آپ کو کیپیسٹی اینڈ آپ کا 4 طبق جو ہے نا آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے, جو 6 سینس ہوتی ہے کھل جاتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ پیپل. یہاں پہ میں نے پتہ کیا جی کہ آپ کے جو ہے اس کے بعد پھر میں نے ایشا انجینئرنگ ایسٹ ویسٹ دونوں سے سیکھا, کیونکہ میں سارے گوروں کو بھی ٹریٹ کرتی ہوں اور دیسیوں کو بھی کاؤنسلنگ کرتی ہوں میں ساری. یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کریڈینشیلز ہیں, یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کوئی اسکول ہے جہاں پہ انلیس یو آر اے تھراپسٹ جو کہ آپ سائکائٹرسٹ بنتے ہو, یا تھراپسٹ جو آپ کالج میڈیکل اسکول میں جا کے سیکھتے ہو. باقی جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہاں ٹریننگ ہے یا ٹیچنگ ہے, یا ہو سکتا ہے آئی مائٹ بی رانگ یہاں پہ ہو, آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن وہ آپ کو پھر پتہ چلتا ہے واپس آ کے کہ ہر بندہ دکان چمکا رہا ہے, منجن بیچ رہا ہے اور چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آج بھی بڑی اچھی ڈسکشن ہے. لاسٹ پہ کوئی میسج خاص طور پہ وہ جو آپ اویئرنیس دے رہی ہیں وہی, یا ہماری ینگ جنریشن کے لیے کوئی بھی میسج؟ جی اویئرنیس تو میں جو پاکستان آتی ہوں امریکہ ایوری 8 ویکس, ابھی بھی میں عورتوں سے بہت زیادہ بات کر کے آ رہی تھی. کانفرنس تھی میری میڈیکل کالجز میں. ایک تو یہ ہے جی کہ بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپیز مسٹ, جو عورتوں کو مینوپاز ہو گیا ہے اس میں وہ سپلیمنٹس وغیرہ, لائف ایکسرسائز, یہ چیزیں تو میں بتاتی ہوں لانجیوٹی کے لیے آدمی اور عورتوں دونوں کو. لیکن اگر عورتیں بیمار ہوں گی قسم سے آپ کا بندہ خوش نہیں رہ سکتا. 40s کے بعد جا کے اس نے آپ کی زندگی حرام کر دینی اگر آپ نے اپنی عورت کو ٹائم نہ دیا اور اس کی جو فزیکل اور ایموشنل النس چل رہی ہے اس کو ٹائم نہ دیا. اس کے لیے ایک بہت بڑا پارٹ اس کی جو فزیکل چینجز ہیں, ہارمونل چینجز, خدا را بندوں کو میں کہتی ہوں خود سمجھیں. اس کے بعد اپنی جو نئی جنریشن ہے نا اس میں نے بہت نوٹ کیا ہے لڑکوں اور لڑکیوں کی ایجوکیشن ٹریننگ میں بہت فرق آتا جا رہا ہے. لڑکیاں پڑھتی جا رہی ہیں, لڑکے پیچھے جا رہے ہیں, ان کی پرائرٹیز غلط ہیں. وہ لڑکیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کریئر کی آپشن, اور جو لڑکیاں ہیں وہ ایجوکیشن کے پیچھے. حالانکہ الٹا یہ ہونا, الٹا تو نہیں ہونا چاہیے, دونوں کو اوپر جانا چاہیے, دونوں کو پڑھنا چاہیے, تاکہ جب وہ ایک لیول پہ ہوں تو ایک میچ کے ساتھ ایک دوسرے کو منتخب کر سکیں. اور پھر جب وہ مائنڈ سیٹ اور آپ کی ایجوکیشن ایک لیول کی ہوگی تو آپ کی آگے شادی بھی نبے گی. آج کل یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے کہ عورتیں اوپر تو یہ نیچے, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کا کمپٹیشن بن گئے, کیونکہ مرد نکما ہوتا جا رہا ہے. تو پلیز اپنے لڑکوں کو بھی پڑھائیں, اپنے لڑکوں کو بھی ایجوکیشن دیں, ان کی پرائرٹیز ٹھیک کریں کہ اس ٹائم پہ جب انہوں نے پڑھنا ہے لڑکیاں بہت مل جائیں گی, اپنے اوپر کام کر لیں. بہت زبردست میسج. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی.